السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فل ریفرنس کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ثبوت موجود نہ ہوئے تو پاناما کیس ایک طرف اور ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوگا۔ کہا اگر والد نے جائیداد غیر قانونی بنا کر بیٹے کو دی تو کیا بیٹی قصوروار ہوگی؟ عدالت نے تمام فریقین کو کیس پیپرز دیکھنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے سماعت کی۔ مریم نواز کے وکیل عرفان قادر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نیب نے کیس میں بنیادی جزیات ہی پوری نہیں کی، نیب آرڈیننس کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، عدالت چاہے تو مریم نواز کو آج ہی بری کر سکتی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، ثبوت موجود نہ ہوئے تو پاناما کیس ایک طرف اور ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوگا، ثبوت موجود ہوئے تو بھی یہ عدالت اپنا فیصلہ آزادانہ دے گی، دیکھنا ہے نیب شواہد سے ثابت کر سکا ہے یا نہیں۔ درخواست گزار صرف یہ ثابت کر دیں نیب کیس ثابت نہیں کر سکا، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر والد نے جائیداد غیر قانونی بھی بنا کر بیٹے کو دی تو کیا بیٹی قصوروار ہوگی؟ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر نے کہا کہ مریم نواز نے جائیداد کی ٹرسٹی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نیب نے شواہد سے بینیفیشل مالک ہونے کو ثابت کیا، ٹرسٹ ڈیڈ میں جعلسازی ثابت کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہیں سے ثابت ہوا کہ مریم نواز یا حسین نواز کے ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط نہیں؟ نیب بولا نہیں، ایسا بھی کہیں ثابت نہیں ہوا۔ عدالت نے تمام فریقین کو کیس پیپر دیکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ اب اگر عمران خان عوام میں جائیں تو ہیلمٹ لے جانا نہ بھولیں، کیونکہ عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں۔ خیر منائیں، چند دنوں کے لیے جھوٹ چل جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وزیر اعظم کی کشتی ڈولتی نظر آ رہی ہے۔ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے، آپ جھوٹ بولیں یا آپ سازش کریں، آپ کچھ بھی کر لیں، چند دنوں کے لیے آپ کا جھوٹ تو چل جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا۔ کیا آپ کے ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے عدم اعتماد کرنے کے لیے؟ سب اقتدار کے ساتھی تھے، اور جب اقتدار کی کشتی ڈولتی نظر آ رہی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں، عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں اور اب آپ اپنی خیر منائیں۔ نواز شریف صاحب وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے، تو بہت ساری آرا تھیں پارٹی میں، تو سب نے یہ بات کہی۔ ہم سب کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ قوم، یہ ملک، یہ عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم کسی صورت چوروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ وزیر اعظم کا شہباز شریف سے ہاتھ نہ ملانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا، شریف خاندان اپنی چوری کا جواب نہیں دیتا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کیوں فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ اللہ الحق ہے، وہ آخرکار درست ثابت ہوا۔ عمران خان نہیں کرے گا، اس کا عمران خان کو جو بھی نقصان فائدہ ہو، لیکن عمران خان یہ کام نہیں کرے گا۔ 2005 میں جو اپارٹمنٹ لیا تھا اور کہا تھا نیب کو یہاں پر پاکستان میں کہ یہ انیل مسرت صاحب سے ہم نے قرض لے کے یہ اپارٹمنٹ لیا تھا، جب وہ بکا تو اس کا پیسہ انیل مسرت کو نہیں گیا واپس، وہ پیسہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ شہزاد اکبر نے کہا تھا باہر سے ٹرک بھر کر ثبوت لاؤں گا، اب وہ خود ٹرک بھر کر بیرون ملک چلے گئے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا پاکستان میں نیب بھی ثبوت اکٹھے نہیں کر سکا، ترجمان اور چیئرمین نیب کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ یہ جو ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا جی میں صندوق بھر کے لاؤں گا، ٹرک بھر کے وہاں سے نہیں لا سکے، ٹرک بھر کے یہاں سے لے گئے ہیں، لیکن یہ ٹرک واپس آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس ایڈوائزر کو بھی کہا ہے، اس چیئرمین نیب کو بھی کہا ہے کہ عہدے چھوڑنے سے پہلے اپنے احساس ظاہر کر کے جائیں پاکستان کے عوام کے سامنے، تاکہ کل جب تفتیش ہوگی اور آپ کی کرپشن سامنے آئے گی تو ذرا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو براڈ شیٹ میں ملوث تھے، اربوں روپیہ اس ملک کے کھا گئے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ایڈوائزر کو اور چیئرمین نیب کو ECL پر ڈالا جائے، جس طرح شہباز شریف کو ڈالا گیا، ان کا نام بھی ECL پر ڈالے، تاکہ یہ یہاں سے بھاگے نہ، اپنے اثاثے فروخت کرتے نہ پھریں، اور کل ان کا احتساب ہو تو پاکستان کے عوام کے سامنے حقیقت آئے۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि चोर चोर का नारा लगाने वाले इमरान खान ने किसी को नहीं छोड़ना था मगर सबको छोड़ दिया। आसिफ जरदारी और मुझ समेत पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत मुल्क में मौजूद है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इमरान खान ने अपने चमचों में सर्टिफिकेट बांटे। ये तो हर किसी को चोर कहता है, हमें भी हमारे मुखालिफ को भी चोर 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 कहता था, किसी को नहीं छोड़ना था। याद है आपको? मेरा ख्याल में हर किसी को छोड़ दिया है। सदर जरदारी पाकिस्तान के सरजमीन पे मौजूद है, मैं खुद मौजूद हूँ, पकड़ सकते हो तो पकड़ो। जो फॉरेन मिनिस्टर है बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया, और पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी तो ऐसा कभी रहा ही नहीं जैसे खान साहब का दौर में। अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहाँ गया? खान साहब ने अपने 10 चमचे को सर्टिफिकेट बांट लिया है। खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है कि जो बाकी कैबिना के मेंबर्स हैं उन पे तो खान साहब का खुद एतमाद नहीं है। इन हाउस तब्दीली का मामला दादुशुमार के मरहले में दाखिल हो गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के अंदर और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते तेज कर दिए। कल लाहौर में चौधरी बरदरान से मुलाकात मुतवक्के है। राय के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जुमा के रोज चौधरी बरदरान से मुलाकात का कवी इम्कान है। चौधरी शुजात की अयादत के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनकी रिहाइश गाह जाएंगे, जहाँ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद होंगे। PDM के सरबराही इजलास से कबल चौधरी बरदरान से ये मुलाकात निहायत अहमियत अख्तियार कर गई है। इससे कबल अपोजिशन लीडर से पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और वसीम अख्तर भी मुलाकात कर चुके हैं। शहबाज शरीफ ने अल्लामा साजिद मीर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की है, जबकि PDM इजलास से कबल उनकी मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात मुतवक्के है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में नंबर्स गेम पूरी करने के लिए शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी जारी है। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की सियासी पोजीशन बारे ब्रीफिंग दी। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी डिवीजन और जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ के नाराज और तहरीक अदम एतमाद से लाताल्लुक रहने वाले अरकान की लिस्ट भी फराहम की। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब अपोजिशन पर बरस पड़े। एक वीडियो बयान में कहते हैं अपोजिशन में बदउनवानों का टोला इकट्ठा हो गया है। अपोजिशन हुकूमत की नहीं अपने बंदों की फिक्र करे। नवाज शरीफ को अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर्स कहते हैं सफर नहीं कर सकते और नवाज शरीफ सीढ़ियां चढ़ते नजर आते हैं। आजकल इन लोगों ने आसिफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं 23 मार्च को हर कीमत पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नालायक टोले के खिलाफ हर किसी का साथ कबूल करने को तैयार हैं। मुराद सईद नंबर 1 इसलिए हैं क्योंकि उन जैसी कारकर्दगी किसी और की नहीं है। फर्क तो टोटल जो है वो 8-10 का ही है ना। आप पंजाब ले लें, मरकज ले लें, तो फिर इतने फर्क से जो हुकूमत होगी वो कितनी कमजोर हुकूमत होगी। बंदे तो इनके इतने हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। ये समझ नहीं आ रही कि ये वजीर आजम जो है ये अपोजिशन का मुहासबा करने और अपोजिशन को गालियां देने और अपोजिशन के खिलाफ इल्जामात लगाने के लिए बना है या इस मुल्क की खिदमत के लिए बना है। खुदा की कसम मैंने उस वक्त जो दोस्त मेरे साथ मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि नंबर 1 जो है ना मुराद सईद हो। जो कारकर्दगी उसके पास है वो किसी और के पास है ही नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन उन्हें पहली की तरह मायूसी होगी। वो लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन उसका राइट है, बिल्कुल वो अपना राइट इस्तेमाल करे, हम वेलकम करेंगे वो अगर वो करना चाहते हैं। लेकिन पहले तरह की मायूसी होगी इंशाल्लाह, जो पहले जब भी हुई है मायूसी हुई है। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ मेरी रूटीन मुलाकात थी, मैंने बुजदार साहब से मुलाकात की, उससे मुलाकात की। हुकूमत का काम होता है कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, सिचुएशन मतलब एक माहौल बनाए। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको पता था कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा अलमिया आया, बहुत मुश्किलात आए, तो अभी वो सिचुएशन इंशाल्लाह हालात बन रहे हैं और नौजवानों के लिए हम वो मौका पैदा कर रहे हैं कि उसको इंशाल्लाह ताला बेस्ट के लिए अपनी नौकरी मिलेगी।
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ملاقات کی، جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 12 نئی یونیورسٹیز کے قیام کی منظوری بھی دے دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے وزیر اعلیٰ آفس میں سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی، جس میں سیاسی صورتحال اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اپوزیشن کی منفی سیاست کی مذمت کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ اپوزیشن کے ہر ہتھ کنڈے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی باتیں کرنے والوں نے پہلے استعفوں اور لانگ مارچ کے نعرے لگائے۔ عدم اعتماد کا شوشہ لانگ مارچ سے راہ فرار کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ موجودہ حالات میں افراتفری کی سیاست قومی مفادات کے منافی ہے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب راجہ یاسر ہمایوں نے بھی عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 12 نئی یونیورسٹیوں کے قیام کے لیے فوری اقدامات اور چارٹر کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے بہترین کارکردگی پر وفاقی وزراء میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ وزراء کی کارکردگی میں مراد سعید سب پر بھاری رہے، اول پوزیشن لے اڑے۔ اسد عمر، شیریں مزاری اور شیخ رشید بھی ایوارڈ کے حقدار رہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اعظم وزراء کی کارکردگی پر خوش، 10 بہترین وزراء میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ وزیر اعظم آفس میں ہونے والی تقریب میں وفاقی وزراء، سیکرٹریز سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ کارکردگی کی بنیاد پر مراد سعید کی وزارت مواصلات کا پہلا نمبر رہا۔ وفاقی وزیر اور سیکرٹری برائے منسٹری آف کمیونیکیشن کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور پرائم منسٹر سے اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ اسد عمر، شفقت محمود، شیریں مزاری، خسرو بختیار، شیخ رشید اور فخر امام نے بھی بہترین کارکردگی پر تعریفی اسناد وصول کی۔ ایس اے پی ایم اور سیکرٹری پاورٹی ایلیویشن پلیز۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر، مشیر قومی سلامتی معید یوسف اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کو بھی بہترین کارکردگی پر ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء پر اظہار برہمی بھی کیا۔ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ 10 کون ہے اور باقی منسٹرز نہیں آئے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں سارے منسٹرز بیٹھے ہوں اور سب کو پتا ہو کہ کس نے کام کتنا کیا۔ کارکردگی رپورٹ معاون خصوصی شہزاد ارباب نے تیار کر کے وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شوکت ترین اور پرویز خٹک ٹاپ 10 میں جگہ نہ بنا سکے۔ اعظم سواتی، حماد اظہر، شبلی فراز اور زرتاج گل کی کارکردگی بھی متاثر نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا کہ عدالت حکومتی لوگوں کو نااہل قرار دے رہی ہے اور وزیر اعظم سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما احمد اویس نے کہا کہ وزیر اعظم کو سرٹیفکیٹس نہیں دینا چاہیے تھے۔ اسد عمر کو کارکردگی نہ ہونے پر وزارت خزانہ سے ہٹا دیا تھا۔ شیخ رشید کی وزارت میں ریلوے کے ریکارڈ حادثات ہوئے۔ وزراء کو اسکول کے بچوں کی طرح سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ گفتگو ہوئی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں۔ وزیر اعظم صاحب جو خود متنازع بھی ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں کیا ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان وزراء کو سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں، اسناد دے رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، جن کو عدالتیں نااہل اور جھوٹا اور اداروں نے آٹا چینی چوری کے سکینڈلز پہ انویسٹیگیشن کر کے لوگوں کو ملزم ٹھہرایا۔ فرسٹ بلنڈر آف 22 اچھا، یہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، یہ کسی صورت ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسد عمر صاحب اپنی وزارت میں ان کو بہتر کارکردگی نہ دکھا سکے تو ان کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ شیخ رشید صاحب کو آ لیجیے، پاکستان کی تاریخ میں اتنے حادثے نہیں ہوئے جب وہ ریلوے کے منسٹر تھے جتنے حادثے ان کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ یہ کیٹیگرائزیشن نہ کرنی چاہیے تھی، نہ اسکول بچوں کی طرح ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے چاہیے تھے بہتر کارکردگی کے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہر ضرورت کے وقت ہمیں تنہا چھوڑا۔ افغانستان میں اپنی ناکامی کا الزام بھی امریکہ نے ہم پر عائد کیا۔
چینی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کو انٹرویو میں کہا کہ چین پاکستان کا بہترین دوست ہے جس نے ہر برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ کون دوست ہے اور کون خود غرض، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ کہا امریکہ ضرورت کے وقت دوستی کر لیتا ہے، جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ With US, it's not really been what it has been with China, an all-weather friend. There have been times when the US has been very friendly, but then, when they think Pakistan is not of use to them, then we get abandoned, and then they again sort of become friendly. When they could not win in Afghanistan, then we were blamed for this debacle what took place in Afghanistan. چینی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کو انٹرویو میں انہوں نے کہا سی پیک منصوبہ اہم ہے، دیگر ملکوں کو بھی شمولیت کی دعوت ہے۔ I do not understand why there is this suspicion about CPEC and the Gwadar port. It makes no sense because we want to build our economy now and we see CPEC and Gwadar as a great opportunity. This is not exclusively just between Pakistan and China. We invite any other country to come and join and invest in CPEC projects. وزیر اعظم نے بھارتی تعصب کا ذکر کیا اور بولے مودی حکومت بھارت کو صرف ہندوؤں کا ملک سمجھتی ہے۔ حکومت نے گریڈ 1 سے 19 اسکیل کے سرکاری ملازمین کے الاؤنس میں مزید 15% اضافہ کر دیا۔ 2 سال کے دوران الاؤنس میں 40% اضافہ ہو چکا ہے۔ اسلام آباد سے یاسر نظر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، گریڈ 1 سے 19 اسکیل کے لیے 15% الاؤنس میں اضافہ، اطلاق 1 مارچ سے ہوگا۔ وزارت خزانہ سے جاری اعلامیے کے مطابق گریڈ 1 سے 19 اسکیل تک کے وفاقی ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ الاؤنس بنیادی تنخواہ پر دیا جائے گا۔ ملازمین 15% اضافے پر خوش سیکریٹریٹ کے سامنے جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ کہتے ہیں ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا، حکومت دیگر اداروں کے برابر الاؤنس لانے کے وعدے کو پورا کرے۔ کورٹس اور PARC، PTV اور مختلف اٹامک انرجی اور مختلف جو دوسرے دفاتر ہیں ان کے برابر سرکاری ملازمین آ سکتے ہیں۔ اچھی چیز ہے جی، بہت پہ بڑھ گئی ہے اور اس سے مہنگائی میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ چلیں دیر ہے درست ہے، 15% ہی صحیح، وہ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ انہوں نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ کہ جی آپ کو ہم 25% دے رہے ہیں، جب ہم واپس چلے گئے آج تک ہمیں انہوں نے وہ نہیں دیا۔ حکومت نے گزشتہ سال مارچ میں 25% جبکہ اب 15% اضافہ کیا، جو کل 40% تک اضافہ ہو گیا ہے۔